بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 161 سورہ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس لیے کہ سود لیتے ہیں۔ أَخْذِهِمُ الرِّبَا کے سود لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ سود لیتے ہیں۔ وَقَدْ نُهُوا، حالانکہ منع کیے گئے ہیں، انہو اس سے، حالانکہ اس سے منع کیے گئے ہیں۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، وَأَكْلِهِمْ اور کھا جاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کا مال، بالباطل ناحق، یعنی اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، عذابًا علیما دردناک عذاب، یعنی ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے ہیں حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے ہیں۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ علیم دردناک جی، علم جملہ، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے 161 آیت دی سورہ النساء دی۔ اور سود لیتے ہیں جیسے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ جو لوگ ان میں کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 161 دی تفہیم دیتی گئی ہے جی۔ تورات میں بالفاظ صریح یہ حکم موجود ہے کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گروی رکھ بھی لے تو سورج ڈوبنے تک اس کے واپس کر دینا، کیونکہ فقط وہی ایک اس کا اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے، پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا؟ پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ خروج باب 22-25-27۔ یہ جی تورات سے حکم دیتا گیا یہودیاں نوں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر تورات میں سود کی حرمت بات ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس تورات کے ماننے والے یہودی آج دنیا کے سب سے بڑے سود خور ہیں۔ وہ اپنی تنگ دلی سنگت دلی کے لیے ضرب المثل بن چکے ہیں۔ غالباً یہ اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے جو آگے سورہ انعام آیت نمبر 146 میں آنے والا ہے، یعنی یہ کہ بنی اسرائیل پر یہ تمام جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے ہیں، اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اشارہ ان دوسری پابندیوں اور سختیوں کی طرف بھی ہو جو یہودی فقہ میں پائی جاتی ہیں۔ کسی گروہ کے لیے دائرہ زندگی کو تنگ کر دیا جانا فی الواقع اس کے حق میں ایک طرح کی سزا ہی ہے۔ مفصل بحث کے لیے ملاحظہ سورہ انعام حاشیہ نمبر 122۔ یعنی اس قوم کے جو لوگ ایمان و اطاعت سے منحرف اور بغاوت و انکار کی روش پر قائم ہیں
ان کے لیے خدا کی طرف سے دردناک سزا تیار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جو عبرتناک سزا ان کو ملی اور مل رہی ہے وہ کبھی دوسری قوم کو نہیں ملی۔ 2000 برس ہو چکے ہیں کہ زمین پر کہیں ان کو عزت کا ٹھکانہ میسر نہیں، دنیا میں تتر بتر کر دیے گئے ہیں، اور ہر جگہ غریب الوطن ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ دنیا کے کسی خطے میں ذلت کے ساتھ پامال نہ کیے جاتے ہوں، اور اپنی دولت مندی کے باوجود کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو۔ پھر غضب یہ ہے کہ قومیں پیدا ہوتی اور مٹتی ہیں، مگر اس قوم کو موت بھی نہیں آتی۔ اس دنیا میں لا تموت فیہا ولا تحیا کی سزا دی گئی ہے تاکہ قیامت تک دنیا کی قوموں کے لیے ایک زندہ نمونہ عبرت بنی رہے اور اپنی سرگرد سے سبق دیتی رہے۔ خدا کی کتاب بغل میں رکھ کر خدا کے مقابلے میں باغیانہ جسارتیں کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ رہی آخرت تو انشاءاللہ وہاں کا عذاب بھی اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگا۔ اس موقع پر جو شبہ فلسطین کی اسرائیلی ریاست کے قیام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسے رفع کے لیے ملاحظہ ہو سورہ آل عمران آیت نمبر 112۔ ماخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا بچہ یا قرآن پاک پڑھے آزاد میں اور جنہیں مسلمان سنیں سلام عطا فرمائی، ہمیشہ میں قرآن پاک ترجمے نال پڑھنے اور سمجھنے نفس سے عمل کرنے توفیق عطا فرما، اور ہمیشہ میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک سے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور بروز کے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس قرآن پاک کے مسافت ساری بخشش اور مغفرت فرما۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔